یا حسین 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 یا حسین حسین حسین۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ نہج البلاغہ کے 97 نمبر کے 97 نمبر کے خطبے کے کچھ حصے کو روز آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، جس میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اہل بیت علیہم السلام کے خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے ہم سے اور آپ سے خطاب کرتے ہوئے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں اہل بیت علیہم السلام سے کس طرح وابستہ ہونا ہے اور کس طرح ان کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ عمل بنانا ہے۔ امام نے فرمایا کہ اپنے نبی کہ اہل بیت کی طرف دیکھو، ان کا جو رخ ہو اس رخ کو زندگی کے اپنے لیے لازمی قرار دو اور ان کے آثار کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، اس لیے کہ وہ کبھی نہ تمہیں کسی ہدایت سے باہر کریں گے اور نہ کبھی تم کو کسی گمراہی میں ڈالیں گے۔ جب ایسے ہیں وہ تو پھر تمہیں ان کی بھرپور پیروی کرنا چاہیے، اس طرح کہ اگر وہ بیٹھ رہیں، وہ قدم و اقدام نہ کریں، وہ رک جائیں تو تم بھی بیٹھ رہو، تم بھی اقدام نہ کرو، اور اگر وہ اٹھ کھڑے ہوں، وہ فیصلہ لے کے قدم آگے بڑھائیں، وہ اقدام کریں تو تم بھی اٹھ کھڑے ہو۔ اور دیکھو، ساری زندگی دو باتوں کا خیال رکھنا، ان سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرنا، اگر ان سے وہ جو کہیں اس سے آگے چلے گئے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور ان سے پیچھے بھی نہ رہ جانا، ان سے پیچھے رہ جاؤ گے تو ہلاک اور تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ مسائل حیات مومن اور تعلیمات اہل بیت علیہم السلام، اس عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور گزشتہ 2 راتوں میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ بحیثیت ایک مومن کے ہم جتنی نیکیاں کرتے ہیں، جتنے اعمال انجام دیتے ہیں، جتنے کارہائے خیر کرتے ہیں، جتنے اچھے کام کرتے ہیں، ان ساری نیکیوں اور ان سارے کاموں کے انجام دینے کے پیچھے ہمارا مقصد ہوتا ہے ان سے کچھ نہ کچھ پانا، ان کاموں سے کو انجام دے کے کچھ نہ کچھ پانا۔ اور اس سلسلے میں اس مالک نے، کریم اور رحمان الرحیم مالک نے ہمیں جو دین دیا ہے، جو زندگی کے ہر شعبے پر نظر رکھتا ہے، اور ہماری زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو حکم خدا سے خالی ہو سکتا ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ مولانا ایسا تو نہیں ہے، ہماری زندگی کے بہت سے کام ہیں ایسے جہاں نہ وہ کام واجب ہے، نہ وہ کام مستحب اور سنت ہے، نہ وہ کام حرام ہے، نہ وہ کام مکروہ ہے۔ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بہت سی چیزیں ایسی، لیکن میرے عزیزو،
جہاں ہم کو یا آپ کو لگے کہ یہاں حکم خدا نہیں ہے، وہاں بھی حکم خدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی کام واجب نہیں ہے، اگر کوئی کام مستحب نہیں ہے، اگر کوئی کام حرام نہیں ہے، اگر کوئی کام مکروہ نہیں ہے، تو اس کام کو کہتے ہیں مباح، جائز۔ یہ مباح ہونا، یہ جائز ہونا کہ ہمارا اختیار ہے چاہے کریں اور چاہے نہ کریں، یہ بھی ایک حکم خدا ہے۔ تو ہماری زندگی کا کوئی عمل، کوئی شعبہ حکم خدا سے خالی نہیں ہے، اور ان میں سے جو نیکیاں ہیں ان کو جب ہم انجام دیتے ہیں تو ان کے بدلے میں ہم کچھ نہ کچھ پانا چاہتے ہیں، چاہے وہ دنیا کی کوئی چیز ہو ان اچھے اعمال کے نتیجے میں جو ہم حاصل کرنا چاہیں، یا آخرت کی جزا ہو۔ میں نے گزشتہ 2-3 شبوں میں یہ بات کہی ہے مسلسل کہ ہم اپنے اچھے کاموں کے ذریعے جو بھی پانا چاہتے ہیں، اس کے پانے کے لیے صرف کسی اچھے کام کا انجام دے لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اچھے کاموں کو اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ بارگاہ خداوندی میں قبول ہو جائیں۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، میں یہ بات تو روز دہرا رہا ہوں، مولا کا ایک جملہ ہے کہ تمہیں جتنی فکر اعمال خیر کو انجام دینے کی ہوتی ہے، اپنے اپنے مزاج پر ہے، کوئی تمام اعمال خیر انجام دیتا ہے بہت کثرت سے اور سب کاموں کے انجام دینے میں اہتمام کرتا ہے اور توجہ دیتا ہے، اور کوئی لاپرواہ ہوتا ہے، کچھ کیا کچھ نہیں کیا، جو کیا اس کو ٹھیک سے کیا، یوں ہی کر دیا۔ تو اپنی اپنی صلاحیتوں پہ ہے۔ ایک نماز ہی کو ہم دیکھ لیں، نماز ایک ہی عبادت ہے، لیکن جتنے پڑھنے والے ہیں اتنی کیفیتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ مجلس عبادت پروردگار ہے عزائے حسینی، مگر مجلس میں شریک ہونے والے ماتم، مجلس، نوحہ، ذکر، مصیبت، گریہ، ان سب میں الگ الگ کیفیتیں آدمی کی ہوتی ہیں کہ نہیں الگ الگ آدمیوں کی؟ بلکہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ایک ہی کام کے لیے الگ الگ انسانوں کی الگ الگ کیفیت نہیں ہوتی، بلکہ خود ایک ہی آدمی ایک ہی عبادت کو کبھی زیادہ خلوص دل سے انجام دیتا ہے، کبھی زیادہ خضوع و خضوع سے انجام دیتا ہے، کبھی زیادہ توجہ سے انجام دیتا ہے، اور کبھی وہی کام اتھلا ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے، توجہ گھٹ جاتی ہے۔ تو خود ایک انسان کے کاموں کی کیفیت بھی بدلتی رہتی ہے۔ تو جتنے اعمال خیر ہم انجام دے رہے ہیں، مولا کہتے ہیں کہ جتنی فکر تم کو اچھے کاموں کے کرنے کی ہو، اس سے زیادہ کہیں فکر تم کو اس کی ہونا چاہیے کہ وہ اچھا کام اس طرح سے کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ نماز لڑکے پہ 15 سال پہ واجب ہوتی ہے اور لڑکی پہ 9 سال پہ، مگر شریعت نے یہاں تک کہا ہے کہ 7 سال کا بچہ اگر نماز نہ پڑھے تو تم اسے سزا دے سکتے ہو تاکہ وہ نماز پڑھے۔ تو بزرگ ہمیں انگلی پکڑ کے یہاں فرش اذا پہ لے کے چلے آتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا یہاں مولانا صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن یہی تربیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ہاتھ سینے پہ رکھ دیتے، ہمیں نہیں پتا ہوتا اس وقت کہ یہ ہاتھ سینے پہ رکھ کے ہم سے ماتم کیوں کرایا جا رہا ہے، لیکن یہ تربیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن کم سے کم 15 سال کی عمر سے ہر مرد اور 9 سال کی عمر سے جو ہر عورت جن اعمال خیر کو انجام دے رہی ہے، ان میں ہم اپنی اپنی زندگی کا حساب لگائیں اور پھر دیکھیں کہ خدا نہ کرے زندگی کے 40 سال گزرے، 35 سال گزرے، 30 سال گزرے، 50 سال گزرے، اچھے کام کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، لیکن کبھی کیا تو مگر اس پہ دھیان نہیں دیا کہ جو کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور اگر قبول ہو تو اس قبول ہونے کی شرطیں کیا ہیں وہ بھی تو ہمیں معلوم ہو۔
جیسے ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو سیکھتے ہیں نا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز کیسے صحیح ہوگی، وضو کیسے صحیح ہوگا، وضو کیسے کیا جاتا ہے، سیکھتے ہیں کہ نہیں سیکھتے، پتہ چلاتے ہیں کہ نہیں چلاتے، چاہے وہ ہم سیکھیں اپنے بزرگوں سے، چاہے وہ ہم سیکھیں کسی عالم کی کتاب سے، لیکن پتہ چلاتے ہیں۔ تو جیسے ہم جو کریں وہ صحیح ہو، جو قبول ہونے کی پہلی شرط ہے۔ عمل کے کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں تب قبول ہوگا جب وہ صحیح طور پہ انجام دیا جائے۔ اگر صحیح طور پہ انجام نہ دیا جائے تو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ جتنے اعمال ہیں ان میں کوئی غلطی ہم سے نہ ہو، کوئی چوک نہ ہو، کوئی بے ادبی نہ ہو، یہ سب ہم سیکھتے کہ نہیں سیکھتے؟ مولا کہتے ہیں تم کو جتنی فکر اعمال خیر کے کرنے کی ہوتی ہے اس سے زیادہ فکر تم کو اس چیز کی ہونا چاہیے کہ عمل خیر میرا قبول کیسے ہو۔ اس لیے میں 2 دنوں سے آپ کی خدمت میں تذکرے کر رہا ہوں کہ شرائط کیا ہیں عمل خیر، اچھے کاموں کہ ہماری نماز، ہمارے روزے، ہماری خیرات، ہماری خدمت خلق، ہماری سماجی خدمت، ہمارا سوشل ورک، ہماری مجلس، ہمارا ماتم، یہ جو کچھ بھی ہم اعمال خیر انجام دے رہے ہیں اس کے قبول ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی ہم کریں وہ شریعت کے قوانین کے لحاظ سے اسے صحیح ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ صرف اس ڈھانچے کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے پیچھے نیت ہے وہ نیت صرف اور صرف اللہ کی قربت کے پانے کی ہونا چاہیے، اللہ کے حکم کی اطاعت کی ہونا چاہیے، نہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا جائے، نہ لوگوں کی تعریف لینے کے لیے وہ کام کیا جائے۔ خدا نہ خواستہ اگر میں یہاں مجلس پڑھنے بیٹھا تاکہ ایسی باتیں پڑھوں کہ آپ خوب تعریف کریں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مالک کہتا ہے انا خیر و شریک، سب سے اچھا پارٹنر میں ہوں۔ اگر کوئی تم اچھا کام اس لیے کرتے ہو کہ کسی کو اچھا لگے اور وہ تمہاری تعریف کرے اور ساتھ ہی ساتھ مجھے بھی خوش کرنے کی نیت کرتے ہو تو میں اپنا حصہ بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اسی پارٹنر کے حوالے کر دیتا ہوں۔ تو دوسری، میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں اب دہراؤں گا نہیں، دوسری اہم ترین شرط ہے خلوص نیت۔ اگر اس وقت ہم واٹس ایپ پہ جائیں، اللہ نہ کرے کہ کوئی اپنے لیے ذاتی طور پہ سمجھے، لیکن میں اپنے نوجوانوں کو تھوڑا سا متوجہ کرنا چاہتا ہوں، زیارت کرنے جاتے ہیں تو قدم قدم پہ ہر جگہ کی سیلفی منتقل ہو رہی ہے، ہر چیز کی تصویر کھینچ رہی ہے، ہر چیز کی تصویر لوگوں کے درمیان بھیجی جا رہی ہے۔ اگر اس سے مراد دوسروں کو شوق دلانا ہو تو ٹھیک ہے، ایک عذر یہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن اگر خالی اپنے عمل کا پروپیگنڈا کرنا ہے، خدا نہ خواستہ جو چوطرفہ اس وقت دکھائی دے رہا، یہ وہی مجھے کہنے پہ مجبور کر رہا ہے، یہ سیلفیاں، یہ قدم قدم کی رپورٹیں، فون کر کر کے خبر دینا، واٹس ایپ پہ ڈالنا، فیس بک پہ ڈالنا، یہ للہیت اگر تھی بھی تو اسے گھٹاتا چلا جاتا ہے۔ میں سنا چکا ہوں، ایسی باتیں کرتا رہتا ہوں، لیکن میں پھر اپنے جوانوں کو سناؤں گا، یہ جو سیلف پروموشن کی آفت آئی ہوئی ہے، کاہے کا پروموشن بھائی؟ اگر اپنی زیارت کا شرف بڑھانا ہے، اگر اپنے نوحے پر زیادہ سے زیادہ اللہ سے اجر لینا ہے تو تم اسے بندوں کے درمیان پھیلانے کی کوشش نہ کرو، تم اسے اللہ کے حوالے کرو۔ جتنا تم للہیت بڑھاؤ گے اتنا شرف بڑھے گا، اور اللہ کہتا ہے کہ ایک کام تم کرو، ایک کام ہم کریں گے، تم اپنی نیکیوں کو چھپانے کی عادت ڈالو، ہم تمہارے نیکیوں کو پھیلا کے رہیں گے۔ تو میرے عزیزوں، للہیت اور خلوص شرط ہے، نہ صرف یہ کہ عمل کے قبول ہونے کا،
بلکہ کسی بھی عمل کے صحیح ہونے کی شرط بھی ہے۔ میں روایت سنانا چاہتا ہوں اپنے جوانوں کو، بے توجہی میں اگر یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ نہ ہو ہم سے، اللہ کرے، اپنی اعمال خیر کو پھیلانا اور پروپیگنڈے کی کیفیت دینا، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ مشکل ہے یہ، لیکن میرے عزیزوں ناممکن نہیں ہے اس کوالٹی تک اپنے آپ کو پہنچانا۔ کم سے کم بالکل کھلی ہوئی جو دکھاوے کی چیز ہے اس سے تو ہم اپنے کو بچائیں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب کوئی مرد مومن کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ کم سے کم 10 گنا اس کو جزا دیتا۔ آپ کہیں مولانا یہ سب کیا پڑھنے کی ضرورت ہے؟ مگر میرے عزیزوں اگر ہم دیکھیں کہ زندگی بھر کی محنتیں ہم اپنی کسی بے توجہی یا لاپرواہی یا معاشرے میں جو رائج ہوا اس کے بے سوچے سمجھے پیروی میں ہم بھی لگ گئے تو پھر متوجہ کرنا اچھا اثر ڈال سکتا ہے۔ پروردگار عالم روایت ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ کم سے کم اسے 10 گنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے، کم سے کم ہے یہ۔ لیکن جب وہ پہلی مرتبہ کہیں ذکر کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے، جو فرشتے نامہ عمل میں ثواب لکھ رہے تھے ان سے کہتا ہے اس کا جو 10 گنا اجر تھا اسے 3 گنا کر دو، 7 گنا کر دو۔ پھر جب دوسری مرتبہ تذکرہ کرتا ہے کہیں پھر تو پھر اللہ کہتا ہے اب اسے 3 گنا کر دو، بس گھٹاؤ۔ اور جب تیسری مرتبہ پھر دہراتا ہے کہیں اپنا کہ آج میں نے یہ کام کیا، یہ نیکی کی، بخان جسے کہتے ہیں خالص اردو میں، دیہاتی زبان میں اپنے نیکیوں کی بخان، تو مالک کہتا ہے اب اس کے نام عمل سے نیکیاں ختم کر دو، اس لیے کہ اس نے مجھ سے کچھ پانے کے لیے یہ کیا ہی نہیں تھا، اس کو تو لوگوں کی واہ واہ لینا تھی، وہ اسے مل رہی ہے، تو پھر اب اس کو مجھ سے کیا چاہیے، لہذا اس کے نام عمل سے نیکیاں ختم کر دو۔ تو دوسری شرط ہے خلوص نیت۔ تیسرا تذکرہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کیا تھا کہ تیسری شرط ہے اعمال خیر کو قبول کروانے کے لیے ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام۔ میں نے یہی عرض کیا تھا کہ یزید حسین کا دشمن اصل میں نہیں تھا۔ یزیدی حکومت کے 3 سال ہیں، پہلے سال میں حسین کو شہید کیا، دوسرے سال میں مدینہ منورہ پہ حملہ کیا، تیسرے سال میں خانہ کعبہ کا تاراج کر کے مکے پہ حملہ کیا۔ تو مکہ مرکز توحید ہے اور مدینہ مرکز نبوت ہے۔ یزید حسین کا دشمن نہیں تھا، اس میں یزید تو توحید و نبوت کا دشمن ہے، لیکن جانتا تھا کہ جب تک حسین ہے نہ توحید کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے نہ نبوت کو کوئی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ انسان اطاعت پروردگار نہ کرے اور اپنے اندر ورع پیدا نہ کرے، گناہوں سے بچنے کی طاقت، بلکہ وہ کام جن کاموں میں دخیل ہو کے گناہ میں پڑ جانے کا امکان ہے ان سے بچنا کی صلاحیت اپنے اندر پیدا نہ کرے۔ تو معصوم نے بتا دیا ہماری ولایت تک پہنچنے کے لیے تمہیں ان زندگی کے مرحلوں سے گزرنا ہوگا۔ میرے عزیزوں یہ جس حدیث سے میں نے فقرے آپ حضرات کی خدمت میں پڑھے ہیں یہ ایک طولانی حدیث ہے ہمارے 5ویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام کی۔ تو امام فرماتے ہیں کہ کیا کافی ہے کسی کے لیے کہ وہ اپنے کو تشیع کی طرف منسوب کرے اور صرف ہم سے محبت رکھے۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں، اگر تم میں سے کوئی علی سے محبت کرنے والا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ باعمل نہ ہو۔ لفظ فعال آیا ہے عربی میں روایت میں جس کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ کاموں کو کرنے والا، یعنی کارہ خیر زیادہ سے زیادہ انجام دینے والا۔ امام نے فرمایا کہ اے جابر، 5ویں امام کا ارشاد ہے، اس سے پہلے کے حالات پہ کہا ہے جابر، ہمارے شیعہ پہچانے جاتے تھے
کہاں سے پہچانے جاتے تھے؟ اس حدیث میں امام نے 12 صفتوں کا تذکرہ کیا ہے جو شیعوں کی پہچان بتائی. امام نے کہا ہمارے شیعہ پہچانے جاتے تھے وَكَانُوا يَعْرِفُونَ بِالتَّخَشُّعِ وَالتَّوَاضُعِ، ہمارے شیعہ پہچانے جاتے تھے بارگاہ الہی میں خضوع و خشوع کے ذریعے، کہ اللہ کے سامنے ہمیشہ خود کو حقیر سمجھنا، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کے کھڑے ہونا. نماز کے تذکروں میں آپ نے لفظ بار بار سنا ہے خضوع اور خشوع، یعنی جہاں اکڑ نہ ہو. یہ بات صرف نماز کی نہیں، پوری زندگی میں اللہ کے سامنے آدمی ہمیشہ سر تسلیم خم کیے رہے. امام کہتے ہیں یہ ہے شیعہ کی پہچان، بالخشوع والخضوع والتخشع، خشوع والتواضع، بالتخشع والتواضع، خشوع اللہ کی بارگاہ میں، والتواضع اور تواضع انکساری 2 جگہ ہوتی ہے. ایک انکساری بندے کے سامنے، اور ایک جگہ اور ہے غرور اور انکساری، ایک دوسرے سے جھک کے ملنا، اپنے کو کم سمجھنا، غرور نہ کرنا. یہ پہچان مومن کی. امام نے فرمایا شیعوں کی پہچان تواضع ہے، انکساری ہے، ایک دوسرے سے جھک کے ملنا. میں جانتا ہوں ایسے تذکرے عام طور پر نہیں ہوتے ہیں. بالتواضع والتخشع، تواضع والتخشع، خشوع. میں نے کہا تواضع اور انکساری ایک ہے بندے اور بندے کے درمیان. اسی لفظ کے سہارے قبول ہونے کی 3 شرطیں اعمال خیر کو، پورے اعمال خیر، جو بھی اچھے کام ہم کرتے چھوٹے بڑے کوئی بھی، ان کے قبول ہونے کی 3 شرطیں میں بیان کر چکا اور اتنی بار دوہرا چکا ہوں کہ اب تو یاد ہو ہی گئی ہوں گی. عمل کا صحیح ہونا 1، عمل کی نیت کا اللہ کے لیے خالص ہونا 2، اور تیسرے ولایت اہل بیت علیہ السلام جس پر گفتگو کر رہا تھا. لیکن اسی روایت کے سہارے 4تھی شرط بھی آپ کی خدمت میں رکھ دینا چاہتا ہوں، اور اس کے بارے میں خصوصیت سے اہل بیت نے جو ہدایت دی ادھر بھی آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. سنیے، ایک انکساری ہے بندے کی بندے، مخلوق کی مخلوق، انسان کی انسان کے سامنے. لیکن یہ بندہ اتنا نالائق ہے کہ کبھی کبھی یہ اللہ کے سامنے بھی اکڑنے لگتا ہے، غرور کرنے لگتا ہے. اور کاہے پہ غرور کرتا ہے؟ اللہ ہی سے ملی ہوئی نعمتوں پہ. پیسہ اللہ سے ملا، غرور ہم کر رہے ہیں. علم اللہ سے ملا، غرور ہم کر رہے ہیں. طاقت اللہ سے ملی، غرور ہم کر رہے ہیں. اور اس غرور میں توجہ دیجئے گا، ایک بہت خطرناک چیز ہے جو ہماری ہر نیکی کو تباہ کرنے والی، جیسے ریاکاری میں نے بتایا للہ شرط ہے، ریاکاری دکھاوا یہ برباد کرنے والا، کھا جانے والا ہے. اسی طرح سے ایک انتہائی خطرناک چیز ہے غرور عمل. غرور عمل. میں اتنا بڑا مجلسی ہوں، میں اتنا بڑا نوحہ خان ہوں، میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، میں نے اتنے حج کیے ہیں، میں نے اتنی زیارتیں کی. غرور عمل، ایک کثرت عمل پہ غرور کرنا، اور ایک اپنے عمل کی کوالٹی پہ غرور کرنا. آج تو وہ نماز پڑھ دی. ائمہ طاہرین نے جو ہمیں زندگی کے سلیقے سکھائے ہیں، ان میں سے ایک سلیقہ یہ سکھایا ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرو، چاہے تم نے اس کو بہتر سے بہتر، میں اپنے لفظوں میں ان کے ارشاد کو پیش کر رہا ہوں، چاہے تم نے اس اچھے کام کو بہتر سے بہتر طور پر انجام دینے کے لیے اپنی جان لگا دی ہو، مگر کبھی یہ سرٹیفکیٹ نہ دینا کہ آج یہ نیکی ویسی ہو گئی جیسی ہونا چاہیے. ایک لفظ ہے جو میں دہرانا چاہتا ہوں، جسے معصومین نے ہم سے کہا ہے کہ اپنی دعاؤں میں شامل کرو، اور وہ لفظ ہے کہ غرور عمل نہیں. مومن کے پاس ہمیشہ احساس قصور واری رہنا چاہیے.
احساس تقصیر اردو گاڑی ہو گئی. قصوروار تو سمجھتے ہیں نا جو کوئی غلطی کرے, کمی رہ جائے. جیسے ہمارے ہاں کوئی مہمان آتا ہے, معزز مہمان یا مہمان بس مہمان, یہ تو اپنی اپنی سوچ ہے. کہیں خالی معزز مہمانوں کی عزت ہوتی ہے اور کہیں ہر مہمان معزز ہوتا ہے. تو معزز مہمان جو ہے یہ لفظ جڑا ہوا, معزز جس کی عزت کی جائے, جو لائق عزت ہے, یہ سب دینی کلچر سے ملے ہوئے لفظ ہیں. اور میں یہیں پہ ایک بات اور جو کہہ چکا ہوں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اردو اس زبان کا نام ہے جو مذہب اہل بیت کے گود میں پلی بڑھی ہے. دوسری زبانوں کو یہ نصیب نہیں ہوا ہے. لہذا میں جوانوں سے کہوں گا کہ اپنے کو اردو سے دور نہ ہونے دو. اب تو نوبت وہ آ گئی کہ اگر الفاظ جو ہم منبر سے بات کرنے والے ہم اردو ہی بولتے ہیں, لیکن بہت شکوے ہوتے ہیں کہ بڑی گاڑھی اردو ہے مولانا کی. اب اس سے پتلی اردو تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو معزز مہمان, ہم مہمان کے لیے لفظ آتا ہی معزز. یہ جو اسلام نے کلچر دیا ہے اس کلچر کو یہ لفظ منتقل کرتے ہیں کہ مہمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عزت کرنا ہے. جوانوں میں آج نہیں سیکھی زبان اور افسوسناک حد تک اس حد تک چلے گئے کہ اردو لکھنا نہیں آتی, پڑھنا نہیں آتی تھی, اب سمجھنے میں بھی دقت ہونے لگی. تہذیب یہ سکھائی ہے اہل بیت علیہ السلام نے زندگی کی, تواضع, کوتاہی کا احساس. کہاں جیسے ہمارے پاس کوئی مہمان آتا, میں وہاں تک پہنچا تھا, تو مہمان جب جانے لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سے بڑی کمی رہ گئی, جیسے آپ کی خدمت کرنا چاہیے تھی ویسے نہ کر سکے, کمی رہ گئی, معاف کیجئے گا. پہلے سیدھے کہا جاتا تھا, اب کہا جاتا ہے اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دیجئے گا. یعنی رہ ہوئے نہیں گئی ہے. پہلے واقعا میزبان لاکھ خدمت کر لے پھر بھی اس کو لگتا تھا کہ جو ہونا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر سکے. عبادت کی ایک تہذیب, عبادت کا ایک کلچر, عبادت کا ایک ادب جو اہل بیت علیہ السلام نے سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ چاہے تم جتنا تمہیں لگے کہ بہت دل لگا کے اس وقت دعا پڑھی, بڑی توجہ سے نماز پڑھی, بڑا دل رو رہا تھا جب ہم قبر حسین کے طواف کر رہے تھے, بہت گریے کی کیفیت تالی تھی, مگر کبھی یہ نہ سوچنا کہ عزا کا حق ادا ہو گیا, عبادت کا حق ادا ہو گیا, ہمارا آج یہ کام صحیح ہو گیا. کہا ہمیشہ یہ احساس رہے کہ مجھ سے کمی رہ گئی ہے, احساس تقصیر رہے اپنی عبادتوں میں. نہیں سنائی جائیں گی ایسی باتیں آپ کو, لیکن یہ اہل بیت علیہ السلام کی باتیں ہیں, میں کوئی اپنی طرف سے نہیں سنا رہا آپ کو. ہمارے 10ویں امام حضرت علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دعا کثرت سے کیا کرو, ایک دعا کثرت سے کیا کرو, اور اس دعا کے اندر 2 دعائیں ہیں. انسانی زندگی, مومن زندگی میں 2 چیزیں ہیں, ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل صالح. یہی 2 چیزیں ہیں نا بھئی. ہم صاحب ایمان ہے, جیسا جتنا جو بھی ہے تو کچھ نہ کچھ کمیاں زیادہ تو ہر جگہ ہی ہے. کوئی اپنے کو کامل الایمان سوچے تو اس سے بڑا احمق کوئی نہیں, اور اسی طرح سے جب کوئی یہ سمجھے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کا حق ادا کر دیا تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. کہ 2 دعائیں کیا کرو, ایک ہی دعا میں 2 جملے فرمایا. کہا یہ دعا کثرت سے کیا کرو, اللہم لا تجعلنی من المعارین. اگر لفظوں کو یاد کر سکے تو یاد بھی رکھیں, واقعاً ہماری اور آپ کی ضرورت ہے. ہم تو چکر میں پڑ جاتے ہیں, روزی روٹی, پیسہ, بیماری, علاج, گھر بار, اس سے آگے جاتے ہی مشکل سے ہیں. مگر معصومین کی عطا کی ہوئی جو دعائیں ہیں ان کو جا کے دیکھیں تو وہاں پتا چلتا ہے کہ کیا مانگنا چاہیے تھا جو ہمارے دماغ میں بھی کبھی نہیں آیا. دعائے کمیل پڑھیے, پتا چل جائے گا. کبھی ہم نے سوچا تھا یہ سب مانگے اللہ سے؟ دعائے جناب ابو حمزہ سمالی پڑھیے, ماہ مبارک رمضان میں سید سجاد حضرت زین العابدین علیہ السلام کی دعا, سب کو
پتا چلتا ہے، مگر ہمارے ہاتھوں میں کبھی تو آ جائیں چیزیں. کہا دعا کرو اللہم لا تجعلنی من المعارین. کیا مطلب؟ میں جلدی سے سنا دوں آپ کو. روایات بکثرت بتاتی ہیں کہ ایمان دو طرح کا ہوتا ہے. ایمان ہے، ایمان دل سے ہے، دل سے ہے. توحید بھی دل سے مانی، نبوت بھی مانی دل سے، امامت کو بھی مانا دل سے، قیامت کے عقیدے کو بھی مانا دل سے، سب کچھ دل سے مانا ہے ایمان. مگر ایمان دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ایمان ہوتا ہے پرماننٹ، اور ایک ایمان ہوتا ہے جی پرماننٹ کے مقابلے میں انگریزی بتا دیے، اسی میں ان لگا دیں گے، وقتی، ٹمپریری. ایک ایمان ہوتا ہے مستقل، دائمی، باقی رہنے والا، زندگی بھر رہے، مرتے وقت بھی نہیں جائے گا. اور ایک ایمان ہوتا ہے وقتی، آتا جاتا رہتا، آتا جاتا رہتا، آتا جاتا رہتا. اور کاہے سے چلا جاتا ہے؟ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس وقت بھی کوئی انسان کوئی گناہ کرتا، اللہ کی نافرمانی، جھوٹ، سچ، جھوٹ بولے، غیبت کی، نامحرم پہ نگاہ ڈال دی، نجس کھا لیا، کچھ بھی، آپ، میں، کوئی بھی، مولا کہتے ہیں جس وقت کوئی بھی انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے، اتنی دیر کے لیے وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے، تبھی گناہ کرتا ہے. اگر اللہ دیکھ رہا ہے اس کا ایمان واقعی ہوتا، اگر آخرت کی سزا ہے واقعی ہے، تو یہ ہوتا تو ہماری ہمت نہ پڑتی، ہماری ہمت نہ پڑتی. اس کا مطلب یہ کہ اتنی دیر کے لیے ایمان ہٹا ہے، آ گیا، پھر پلٹ آتا ہے، پلٹ آتا ہے. تو ایک ہے وقتی ایمان اور ایک ہے مستقل ایمان. کہ یہ دعا کیا کرو اللہم لا تجعلنی من المعارین. پروردگار، ہم ایک دوسرے سے ضرورت کی چیزیں مانگے دیتے ہیں نا، یہ جو مانگے دینے کا کام ہے اس کو مذہب میں کہتے ہیں عاریت دینا. آپ توضیح المسائل پڑھیے تو اس میں ایک چیپٹر آپ کو ملے گا کتاب العاریہ، عاریت دینے کے قوانین. مذہب خالی نہیں چھوڑا کہیں کہ کیا چیز مانگے لی جا سکتی ہے اور کوئی چیز مانگے نہیں لی جا سکتی، اور جو مانگے لے تو جو مانگے لے اس کی ڈیوٹی کے کیا بنتی. ہم لوگ اکثر مذہب نے ہر وہ چیز جو انسانی زندگی کی سہولت کا ذریعہ تھی اسے مستحب بنایا. کہ تم معاشرے میں رہو گے، ضرورت مندیاں بڑھیں گی، کبھی تمہارے پاس نہیں ہوگا تم ادھار لینے جاؤ گے، کبھی ان کے پاس نہیں وہ ادھار لینے آئیں گے. یہ قرض لینا اور قرض دینا، کہا قرض دینے کا ثواب صدقہ دینے سے زیادہ ہے. ویسی عاریت بھی اگر وقتی طور پر میری کوئی چیز آپ کے کام آ رہی ہے تو میں آپ کے حوالے کر دوں، اس کا بھی بہت اجر ہے. مگر شیطان یہیں پہ آ کے اس نظام کو بگاڑنے کے لیے ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں رائج ہیں، قرض دے دیجئے واپس نہیں ملتا، بشرطے کہ سود والا نہ ہو. اگر سود والا قرض ہے تب تو واپس ہو ہی جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اتنا سود وصولا جاتا ہے کہ چھوڑ دے کے چھٹی کرو. جہاں کسی مومن نے مدد کے لیے قرض دیا وہ واپس نہیں ہوتا، اور مانگے کوئی چیز لے گئے تو اس کی نگہداشت ٹھیک سے نہیں ہوتی. ہمارے معاشرے میں کمزوریاں ہیں. موٹر سائیکل لے کے گئے، بھائی خیال رکھو وہ جیسے چلاتا کم سے کم ویسے چلاؤ، خروچ نہ لگے، ڈیمیج نہ ہو، ڈینٹ پینٹ نہ آئے، یہ شرطیں ہیں. تو عاریت کہتے ہیں مانگنے کو، مانگے پہ دینا. کہ دعا کرو اللہم لا تجعلنی من المعارین، پروردگار ہم کو ان صاحبان ایمان میں نہ قرار دے جن کو ایمان مانگے پہ ملا ہے کہ آیا اور چلا گیا، کچھ دنوں کا مہمان ہوا اور چلا گیا. اور دوسری دعا کے سکھائی، ولا تجعلنا ولا تخرجنا من التقصیر. اور اے میرے پروردگار، میں کتنی نیکیاں کا ڈالوں اور کیسی نیکیاں کا ڈالوں، کبھی مجھے اس احساس سے باہر نہ آنے دینا کہ مجھ سے کمیاں رہ گئی ہیں، مجھ سے کمیاں رہ گئی ہیں. مالک تو کہاں اور میرا یہ عمل حقیر کہاں، مجھ سے کمی رہ گئی. میرا آقا تو کہاں اور تیری قدرت اور عظمت کہاں، اور میرے یہ سجدے کہاں، مجھ سے کمیاں رہ گئی ہیں. کا سلیقہ عبادت ایک یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے کاموں میں کوتاہی
اور تقصیر کا احساس باقی رکھو. غرور آئے گا عمل کے قبول ہونے میں رکاوٹ کرے گا. کوتاہی کا احساس ہوگا یہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے کا ذریعہ بن جائے گا. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہی کوتاہی کا احساس، یہی کوتاہی کا احساس انسان کے کام آتا ہے. جناب موسیٰ سے پروردگار عالم نے کہا کہ موسیٰ میرا شکر ادا کرو، اشکرنی حق کا شکری. احساس کوتاہی ہم کو آپ کو کیوں رہے اپنے ہر عمل میں، غرور نہ ہے اپنے کسی عمل کا. جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ یا موسیٰ اشکرنی حق کا شکرک، حق کا شکری. موسیٰ تم کو جو نعمتیں دی ہیں ان پر میرا شکر ادا کرو، اور اس طرح سے ادا کرو کہ میرے شکر کرنے کا حق ادا ہو جائے. اگر خالی یہ کہا ہوتا کہ شکر ادا کرو تو جناب موسیٰ شکر ادا کر دیتے، مگر اللہ نے کہا ایسا شکر ادا کرو کہ میرے شکر ادا کرنے کا حق ادا ہو جائے. تو جناب موسیٰ نے کہا آقا یہ تو نہیں ہو پائے گا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ تیری کسی نعمت پر جو تو نے مجھے دی، اب ان کے پاس تو نعمتیں بہت ہیں، ہمارے پاس بھی نعمتیں کم نہیں ہیں، ہمارے پاس بھی اتنی زیادہ ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. تم کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو تم گننے بیٹھو گے خالی تو گن نہیں سکو گے. یہ صرف مالک جانتا ہے، وہی جانتا ہے کتنی نعمتوں سے اس نے ہم کو آپ کو نوازا ہے. تو جناب موسیٰ کو اور نعمتیں ملی جو ہمیں نہیں ملی ہیں، اس لیے وہ نبی ہیں. کہا مالک مگر میں تو تیرے شکریہ کا حق نہیں ادا کر سکتا. تو اللہ کا تو سب پتا ہے، سوال جواب تو اس لیے ہو رہے ہیں ہم جاہلوں کو بتانے کے لیے، ہم مغروروں کو سنبھالنے کے لیے، جو چھوٹے سے عمل خیر پہ اکڑنے لگتے ہیں. یہ مسجد بنوا دی، وہ امام بڑا کھڑا کر دیا، اینٹھنے لگتے ذرا ذرا میں، اور جتنا اینٹھتے ہیں اتنی عمارت نیچے ہوتی چلی جاتی. کہا آپ تیرا حق نہیں ادا ہو سکتا شکر کا. کہا کیوں؟ کہا پروردگار جس نعمت پر میں شکر ادا کروں گا تو یہ شکر ادا کرنے کی توفیق بھی تو نے دی ہے، اور یہ خود ایک نعمت ہے. میں نے تیرا شکر ادا کیا، سجدہ شکر میں گیا، شکرن کہا، تو نے اولاد دی. اب میں اپنے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، تو نے اولاد دی، تو نے علم دیا جتنا تھوڑا بہت سب کو دیا ہے، تو نے نعمتوں کی بے حساب نعمتیں دی، یہ راحت دی وہ راحت دی، شکرا. اور سب سے بڑی نعمت تیری یہ ہے کہ تو نے ولایت محمد وآل محمد عطا کی. ترد فرش عزا پہ آنا نصیب کیا، تو نے حسین کے اوپر رونا نصیب کیا. کہاں تک شکر ادا کروں گا؟ تو کہا پروردگار جب کسی تیری نعمت پر شکر ادا کرتا ہوں تو یہ شکر بھی تیری دی ہوئی صلاحیت سے، تیری دی ہوئی استعداد سے ادا کرتا ہوں. تو یہ صلاحیت مجھ میں آئی، جو سوچ آئی مجھ میں، یہ جو خیال میرے دماغ میں آیا، یہ شکر ادا کرنا چاہیے مجھے، یہ بھی تو تیری ایک نعمت ہے. اب اس نعمت پر شکر ادا کروں تو وہ بھی تو تیری ایک نعمت ہے، اس پر شکر ادا کروں تو وہ بھی تو تیری ایک نعمت ہے. تو میں تیرا شکر کا حق کہاں ادا کر سکتا ہوں؟ مالک نے کہا موسیٰ بس اپنی اسی بے بسی کا احساس تمہیں ہو جائے، یہی حق کے شکر ادا کرنا ہے. لہذا سوچ یہ نہیں ہونا چاہیے وہ کریم ہے جو جیسا کر ڈالے ہو قبول کر لے گا. نہیں، اپنی پوری طاقت لگا کے بہتر سے بہتر عمل خیر انجام دے کے پھر کہے پروردگار لاکھ کر ڈالے مگر تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو کرم کرے گا تو یہ سجدہ قبول ہو جائے گا، تو کرم کرے گا تو یہ نماز قبول ہو جائے گی، تو رحم فرمائے گا تو یہ عبادت قبول ہو جائے گی. اس کے بعد انشاءاللہ کریم پروردگار اس کوتاہی کے اقرار کے بعد ان کمیوں کو اپنی رحمتوں کے سہارے دے دے گا، ان کمیوں کو اپنے فضل کا سہارا دے دے گا، ان کمیوں کو محمد والے محمد اپنی شفاعت کا سہارا دے کے منزل قبول تک پہنچوا دیں گے. وقت ختم ہو گیا، بات کو بھی وہیں سمیٹے دیتا ہوں. آج میں نے ایک چیز آپ کو اور سنا دی ہے، یاد رکھیے گا. گنتی کرتا رہتا ہوں روز، پورے عشرے میں
दोहराऊं, शायद आगे चीजें हैं मोमिन की जिंदगी के मसाइल, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने अपने लिए महसूस किया कि सबसे बड़ा मसला है इन आमाल को कबूल करा लेना। ये आमाल कबूल होंगे तो बरज़ख में वादी सलाम जन्नत जैसा नमूना मिल सकता है, ये आमाल कबूल होंगे तो सिरात से गुजरना आसान हो सकता है, ये अमल कबूल होंगे तभी तो मीजान में पल्ला भारी होगा। तो मोमिन की जिंदगी के मसाइल में बहुत बड़ा मसला है आमाल का कबूल करा लेना। लिहाजा मैंने कोशिश की अपने लिए भी और आपके लिए भी, और आपकी खिदमत में अर्ज करने के लिए मालिक ने मुझे मेरी तौफीक दे दी कि जिन पॉइंट्स तक अभी नहीं पहुंच सका था आप तक पहुंचाने के तमन्ना में पढ़ने के नतीजे में मालिक ने मुझ पे भी करम किया, और कुछ चीजें जिन पर मैं खुद मुतवज्जो नहीं था उधर तवज्जो हासिल हो गई। और यह जिक्र मौला का शरफ है, ये इस मिंबर का की देन है, और ये इस मजलिस और इस फरशाजा की देन है। तो पहली चीज अमल को सही होना चाहिए, दूसरी चीज नियत को सही होना चाहिए, तीसरे विलायत मोहम्मद हो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, और चौथे कोताही का एहसास, अपने अमल में कमियों का एहसास। मैं अर्ज कर रहा था कि विलायत शर्त कबूलियत है। अब यहीं पे खत्म करता हूं बात को। अगर कल भी आप तशरीफ लाएंगे और हिम्मत देंगे और हिम्मत दिलाएंगे तो इस हदीस के नहायत कीमती हिस्से आपकी खिदमत में, जवानों खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा। मैंने अभी अर्ज किया कि इमाम ने फरमाया कि क्या इतना काफी है कि तुम अपने को हमारा शिया कहो और खाली हमारी मोहब्बत इत्तेफा कर लो? नहीं, हमारी मोहब्बत की है तो फिर तुमको तकवा और वरा तक आना पड़ेगा। और उसके बाद इमाम ने पहचान गिनवाना शुरू की। मैंने 3 तस्करे किए, अब वक्त नहीं है, बाकी रवायत को इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कल आपको सुना सकूं। 3 तस्करे किए मैंने। कहा हमारे शिया काहे से पहचाने जाते थे? बित्तवाज़ो व तखश्शो। तीसरी क्या चीज? 2 ही बातें मैंने आपको सुनाई। तीसरी क्या चीज? वल अमाना। हमारे शिया पहचाने जाते थे अमानतदारी से। 11 या 12 पॉइंट्स हैं जो इमाम ने गिनाए, और मैंने मेहनत की है इसके लिए कि मैं आपकी खिदमत में उन 12 पॉइंट्स को दोहरा सकूं। अब इंशाअल्लाह बाकी बातें इमाम के इरशादात को आपकी खिदमत में कल मुंतकिल करूंगा। आज यहीं पर रुकता हूं। मुहर्रम आगे बढ़ रहा है। करबला में जो जाने लेके आए थे, जो औलाद लेके आए थे करबला वाले, जो माल उनके पास था, चाहे वो खैमे हो चाहे चादरें, उन सबको उन्होंने अमानत खुदा समझा था, इसीलिए बारगाह खुदा में वापस कर दिया। और ये इतनी बेचैनी थी इसकी कि कल कौन पहले अल्लाह की बारगाह में जाके अपनी जान उसके हवाले करे, कुर्बानी दे दे, उस अमानत को वापस करे। इतनी बेचैनी थी कि सुबह आशूर हुसैन की खिदमत में हर एक आके आके बार बार कहता था मैदान जंग में जाने की इजाजत चाहिए, मैदान जंग में जाने की इजाजत चाहिए। और हुसैन बारी बारी इजाजत दे रहे थे। और शबे आशूर माएं अपने बच्चों को समझा रही थीं कि देखो सबसे पहले तुम्हें जान देना है, सबसे पहले तुम्हें जान देना है। उनमें वो 2 लाल भी हैं ज़ैनब कुबरा के, जिनको मां ने इतनी मर्तबा कहा था सबसे पहले तुम्हें मामू पर जान कुर्बान करना है, कि वो बेचैन थे कि किस तरह सुबह हो और अम्मा के दिल की तमन्ना पूरी कर दें। मगर सुबह आशूर अंसार हुसैनी ने न होने दिया ये कि जब तक हम में कोई जिंदा है, पैगंबर के घर के कोई शहीद होना तो दूर के बाद जख्म भी न लगने पाए। मगर वो वक्त भी आया जब सारे अंसार शहीद हो गए। हबीब का लाशा हुसैन उठा के ले आए, मुस्लिम इब्ने औसजा बूढ़े साथी का लाशा उठा के ले आए, सारी लाशें ला चुके हुसैन। अब अंसार में कोई नहीं बचा। अब बनी हाशिम की बारी शुरू हो गई। सब कह रहे हैं किधर से आवाज आ रही, चचा मैदान में जाने की इजाजत चाहिए, कहीं से आवाज आ रही मामू
میدان جنگ میں جانے کی اجازت چاہیے. کہیں سے آواز آ رہی آقا اب میں جاؤں گا. اور حسین آہستہ آہستہ کربلا کے میدان میں گود کے پالوں کو سجا سجا کے رخصت کر رہے ہیں. صبح سے جو اون و محمد ہاتھ جوڑے کھڑے تھے وہ اجازت نہیں مل رہی ہے اور بنی ہاشم شہید ہو رہے ہیں. مسلم کے لال شہید ہو گئے. شہادت کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. اب صرف قاسم بچے ہیں, اکبر بچے ہیں اور ابو الفضل عباس بچے ہیں. پھر اون و محمد ہاتھ جوڑ کے آئے, ماموں کیا اب ہماری نگاہوں کے سامنے بھیا اکبر شہید ہو گئے؟ کیا ہماری نگاہوں کے سامنے اب قاسم شہید ہوں گے؟ ہم سے یہ نہ برداشت ہوگا, اب اجازت دے دیجئے. اب وقت آ چکا ہے. حسین نے اجازت دی. ابھی آپ نے سنی ہے شہادت اون و محمد کی. شہادت اجازت دی, گئے, لڑے, اپنا تعارف کرا کے لڑے. لڑتے ہوئے جو رجس پڑھ رہے تھے دونوں بھائی, اس رجس کے حصے تھے کہ سنو میں عبداللہ ابن جعفر طیار کا لخت جگر ہوں. وہ جعفر طیار جس کے دونوں بازو کاٹے گئے تھے اور اللہ نے اسے جنت میں 2 بازو عنایت کیے ہیں, اس کے بدلے میں 2 پر عنایت کیے ہیں. اپنا اپنا تعارف کرایا. علی کے لخت جگر, جعفر کے فرزند, محمد کے گھرانے والے. مگر کون ظالم تھا جو وہاں رحم کھاتا؟ دونوں بھائی ساتھ ساتھ لڑ رہے تھے. بیچ میں فوج آئی, الگ الگ بھائیوں کو کر کے یک بعد دیگرے شہید کر دیا. ابھی آپ نے مصائب سنے ہیں. لاشیں اٹھانے کے لیے حسین چلے, ساتھ میں عباس بھی ہیں, علی اکبر بھی ہیں, قاسم بھی ہیں. مگر ایک لاشے کو حسین نے اٹھایا, ایک لاشے کو عباس نے اٹھایا. میں نہیں جانتا کہ دونوں لاشوں کو جب اٹھا کے یہ بھائی لے کے آئے تو بہن کے سامنے لاشوں کو کیسے رکھا لے جا کے. مگر ذرا سے توجہ ہوتی ہے تو محسوس ہوتا ہے زمین پہ فرزندوں کی لاشیں رکھی ہیں اور سامنے جوان بھائی ابو الفضل عباس ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا ہے. زبان سے تو کچھ نہیں کہتا مگر جھکا ہوا سر کہہ رہا ہے, ارے بہن بہت شرمندہ ہے تمہارا بھائی, کیا عباس زندہ ہے؟ اور محمد کی لاشیں زمین پہ پڑی. اجرکم اللہ. لاشیں آئیں, زینب کو کسی نے خبر دی, آ گئی, دونوں لاشوں کے درمیان آ کے بیٹھی, مگر بچوں کا ماتم نہیں کیا. پیشانی خاک پر رکھ کے شکر ادا کیا, پروردگارا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری اس قربانی کو قبول کر لیا. بس عزیزو سنو, بڑی تہذیب سے ایام ازا گزرنا شروع ہو گئے. کربلا میں جتنے شہید مارے گئے ہیں ان میں جن کی عزیز خواتین تھیں, ان خواتین کو جب موقع ملا ہے تو انہوں نے اپنے وارثوں پر گریہ کیا ہے. مگر ایک زینب ہے, پوری تاریخ کربلا گواہ ہے کہ ان کے 2 بیٹے مارے گئے, مگر جب گریہ کا موقع ملا تو اپنے بھیا کا ماتم کیا, اپنے گود کے پالوں کا ماتم نہیں کیا. جنازے آئے تو شکر ادا کیا, ماتم نہیں کیا. وقت آگے بڑھا, 11 محرم آئی, قافلہ ادھر سے گزارا گیا. جدھر لاشیں بکھری ہوئی پڑی ہیں, بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرایا, اپنے اپنے وارثوں تک پہنچی اور ان پہ گریہ شروع کر دیا. مگر زینب کبریٰ بھیا کے لاشوں پہ دیکھ کے چلائی, نانا رسول اللہ آپ پہ سلام, آپ ملائکہ سماوات درود و سلام بھیجیں, اور آپ کے نواسے کی لاش بے گور و کفن کربلا میں پڑی ہے. وہیں اون محمد کے جنازے ہیں, مگر زینب اون محمد کا ماتم نہیں کرتی, حسین کا ماتم کرتے ہوئے کربلا سے چلی گئی. قافلہ گزرا, شام کے زندان تک پہنچا. قافلے کو آزادی کی خبر دی گئی. شہزادی نے
عزاداری کے لیے گھر خالی کروا کے منگوایا، شام کی عورتوں کو بھی اجازت مل گئی، وہ بھی آ گئیں، لوٹ کا مال منگوایا، کہا بیٹھ جاؤ میرے لخت جگر، جو مسلح چھینا گیا تھا، جو بستر چھینا گیا تھا، کہا بیٹھ جاؤ، جب سے تمہارے بابا کو شہید کیا گیا ہم تمہیں پرسہ نہیں دے سکے۔ پرسہ دیا جانا شروع ہوا، اسی وقت سرہائے شہداء بھی طلب کیے گئے تھے، آ گئے۔ ایک ایک بی بی آگے بڑھ بڑھ کے اپنے وارثوں کا سر لیتی رہی، ایک ایک بی بی بڑھ بڑھ کے اپنے وارثوں کا سر لیتی رہی۔ عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے گودی میں لیا، قاسم کا سر آیا، ام فروہ نے منہ پہ منہ رکھ دیا، ننا سے 6 مہینے کے اصغر کا سر آیا، رباب نے منہ پہ منہ رکھ دیا، حسین کا سر آیا، بڑھ کے بہن نے گود میں لیا، لبوں پہ لب رکھ دیے، مگر 2 جوانوں کے کٹے ہوئے سر وہیں رکھے ہیں۔ شام کی عورتوں نے گفتگو شروع کی، ارے ہر شہید کا کوئی نہ کوئی وارث ہے جو اس کا ماتم کر رہا ہے، یہ 2 سر یوں ہی رکھے ہیں، کوئی ان پہ گریہ کرنے والا نہیں، لگتا ہے ان کی ماں چاند جیسی بچے ہیں، ماں ہوتی تو ضرور روتی، لگتا ہے ان کی ماں نہیں ہے۔ زینب نے آواز دی، نہیں نہیں، ان کی ماں زندہ ہے، مگر میں اپنے بھیا کا ماتم کروں گی۔ لٹا قافلہ کربلا آیا، قبر حسین پہ زینب نے خود کو گرایا، جب تک کربلا میں رہی بس بھیا کا ماتم کیا، ایک بار بھی ان محمد کو یاد نہ کیا۔ لٹا قافلہ مدینے پہنچا، نانا کی قبر پہنچی تو بھیا کی سنانی سنائی، اماں کی قبر پہنچی تو بھیا کی کہانی سنائی، بھیا کی قبر پہ پہنچی تو بھیا کا ماتم کیا، اب بھی اپنے بچوں کو یاد نہ کیا۔ وقت گزرا، عبداللہ آئے، کہا بی بی اپنے گھر چلو، بی بی کو لے کے عبداللہ گھر میں داخل ہوئے، سینے خانہ میں قدم رکھا، سامنے حجرے پہ نگاہ پڑی، جان محمد کا ٹھکانہ تھا، حجرے میں داخل ہوئی، بستر لگے ہوئے ہیں، ایک بار کربلا کا رک کر کے آواز دی، آنا محمد، ارے تمہیں کیا ہو گیا، تمہاری اماں آئی ہے، اپنی اماں کے استقبال کے لیے نہ کیا۔ بھئی ایک لمحہ ہے جو زینب نے بچوں کو یاد کیا، ورنہ ساری زندگی اپنے بھیا کا ماتم کرتی رہی۔